شان اور عظمت کے تذکرے۔ سبحان اللہ۔ اس نے جو کچھ بھی تورات کے اندر پڑھا تھا سب کا سب بے عین ہی حضور علیہ السلام کے اندر اس نے دیکھ لیا۔ دو چیزیں ایسی تھی جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی تھی۔ ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے، حلم کہتے ہیں حوصلے کو، وہ غضب پر آپ کا حلم غضب پر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی جاہل آپ سے مقابلہ کرتا ہے تو آپ کا جاہل کے مقابلے میں حلم کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے دو چیزیں جاننی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر سے کاشیان مبارک سے باہر نکلے۔ آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں محلے اور فلاں جگہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ یہی بنی ہے کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، فلاں لوگوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں یہ کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق سے مالا مال فرما دے گا، رزق سے مالا مال فرما دے گا۔ یا رسول اللہ کچھ وقت اچھا بیتا لیکن اب ان پر قحط سالی کا واقعہ بنا ہوا ہے۔ اب میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، قحط سالی کا معاملہ یہ چلتا رہا تو پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ پھر اپنا جو شرک والا معاملہ ہے اسے شروع کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں۔ اب زید بن دسنہ کہتے ہیں کہ میں زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی واقعہ ایسا بنے تاکہ مجھے موقع ملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو جان سکوں، آپ کے حلم کو پہچان سکوں کہ آپ کا حلم جو ہے وہ غضب پر حاوی ہوتا ہے یا نہیں، جو آپ کے ساتھ جہل اگر کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے آپ کا حلم اس پر پڑتا ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کی طرف چہرہ کیا۔ حضرت علی پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ زید بن سانہ کہتا ہے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے پیشگی پر کچھ کھجوریں دے دیں جس کے بدلے میں میں آپ کو سونا دے دیتا ہوں۔ پیشگی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیشگی پیشگی کہتے ہیں کہ پہلے چیز دے دینا۔ آپ پیشگی پر مجھے کھجوریں بیچ دیں، میں آپ کو اس کے عوض میں سونا دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ سونا دیتا ہوں۔ سودا طے پا گیا، سونا دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار کو سونا دیا، جاؤ اپنی اس قوم کے اندر بانٹ دو تاکہ وہ اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ وہ چلے گئے۔ 3 دن باقی تھے، ابھی جو مدت مقرر ہوئی تھی، جو واقعہ ہوا تھا 3 دن ابھی باقی تھے کہ 3 دن رہتے تھے وہ مدت ختم ہونے کو، کہ اب ایک میعاد ہوتی ہے جی، لکھ پڑھ ہوتی ہے کہ جی اتنے معاملے اتنے دنوں کے بعد اتنے مہینوں کے بعد میں تجھے یہ چیز واپس دوں گا۔ 3 دن رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے واپس تشریف فرما ہوئے تو زید بن سانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو پکڑا، دامن کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ اے محمد کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر تو جبر کرے، لوگوں کو چیزیں واپس نہ لوٹائے؟ کیا تجھے اس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، آگے بڑھنا چاہا، اس کا سر قلم کرنا چاہا۔ رسول اللہ نے منع فرمایا، اے عمر رک جا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے حلم دیا گیا ہے، مجھے حوصلہ دیا گیا ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے اسے کرنے دو، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے والا پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیا کرنے والا؟ معاف کرنے والا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ الفاظ بیان کیے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر لے جاؤ اسے فلاں جگہ پر جا کر اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کی پوری کرو اور اسے 20 مسکال کھجوریں اضافی دینی ہے۔ یا رسول اللہ 20 مسکال کھجوریں اضافی دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تو جانتا ہے تو نے اس کا دل دکھایا ہے، تو نے اس پر سختی کی ہے، اس سختی کی وجہ سے جا کر اسے 20 مسکال کھجوروں سے اور نواز دے۔ جس وقت وہ بندہ حضرت عمر فاروق کے پاس ساتھ چلتا ہوا مقام پر پہنچا، تائیوں نے مکان پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر فاروق کو کہنے لگا تو جانتا ہے میں
کون ہوں؟ اللہ کے نبی کے غلام ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا عالم ہو۔ جی یہودیوں کا عالم ہوں۔ یہ کیوں کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ معاملہ کیا تھا؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی کے غلام، اے عمر فاروق، میں ہرگز یہ جسارت نہ کرتا۔ میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا اس اللہ کے نبی کی جو نشانی پڑی تھی سب کی سب مجھے سچی پا چکا تھا، لیکن دو چیزیں ایسی تھی جو میں جانچنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتا تھا، اور وہ دو یہی تھی کہ میں رسول اللہ کے سامنے اگر میں نے اتنی بلند آواز سے گفتگو کی ہے، اگر یہ اپنا بیہیو اپنایا ہے، وجہ یہی تھی میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ پر اگر کوئی غضب سے گفتگو کرے تو رسول اللہ کا جو علم اور حوصلہ ہے وہ اس پر فوقیت پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ وہ فوقیت پا جا۔ آپ نے فرمایا، اس یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے کہ اے عمر بے شک میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں رب کے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، آگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جتنا بھی مال ہے میں نے آپ کو تحفہ کر دیا، آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا، یا رسول اللہ آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں اس مال سے مالا مال فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ غریبوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ مصیبت اندر اگر اللہ دا نبی نہ کوئی غلام آ جائے، اللہ دے نبی اس دی حاجت روائی کر دینے، اس دی مصیبت نو دور کر دینے۔ اگر اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی جانور آ جائے، اللہ دے نبی اس دی مصیبت نو دور فرما دینے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کسی نے 10 درہم تحفہ پیش کیتا، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا۔ اللہ دے نبی نے 4 درہم دی قمیض مبارک لئیے، اپنے بازار دے وچوں باہر نکلے نے، باہر نکل کے قمیض مبارک زیب تن کیتی ہوئی ہے۔ ایک اللہ دے پاک نبی دے غلام نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قمیض بڑی خوبصورت ہے، میں نو بڑی اچھی لگ رہی ہے، یا رسول اللہ اس قمیض نو میں نو نواز دیو، قمیض میں نو دے دیو۔ اللہ دے نبی نے قمیض اتار کے اس غلام نو دے دیتی، واپس جا کے پھر آپ نے 4 درہم دینار دی اور قمیض خریدیے، آپ نے زیب تن کیتی ہے، پھر باہر نکلے نے ایک عورت نو ویکھیا ہے، ایک لونڈی نو ویکھیا ہے، ایک کنیز نو ویکھیا ہے، جڑی دور زارو قطار رو رہی ہے، بڑی زارو قطار رو رہی ہے۔ اللہ دے نبی نے پوچھا اے عورت اے مائی تو کون ہے؟ عرض کر دیے سونے میں فلاں قبیلے دی کنیزہ، فلاں قبیلے دی غلامہ، اس لوگوں نے اس آقا نے اس سردار نے میں نو آٹا لین دے واسطے بھیجا ہے۔ سونے آپ نے فرمایا
روڑ دی وجہ کی ہے عرض کر دیئے سونے آؤ 2 دینار دینا میرے کل غلط پھٹ گئے نے میرے کل گم ہو گئے نے میں واپس گئی تے میرا کل سردار میں نو تکلیف دے گا میرا سردار میں نو تکلیف دے گا سزا دے گا یا رسول اللہ بڑی پریشان مصیبت دے اندر آؤ کوئی بھی میرے دکھ دا مداوع نہیں بن رہا کوئی بھی میرے دکھ دا پرچار نہیں کر رہا کوئی بھی میری مصیبت نو دور کر نہیں کر رہا اللہ دے نبی نے فرمایا جس دا کوئی نہ ہوئے اس دا محمد ہوتا ہے جہان کے اندر کوئی نہ ہوئے اس میں محمد اللہ دے نبی نے 2 دینار کٹ کے اس مائی دی جو تھلی دو تے رکھے نے ہتھیلی تے رکھے نے جا لے آٹا لے کے واپس توڑ جا آٹا لے آئے پھر رون لگ پئیے پھر پوچھے اللہ دے نبی نے رون دی وجہ کیے رون دی وجہ کیے عرض کر دیے سونے بڑی دیر ہو گئی ہے ایتھے رو رہی سی کوئی میری نہیں سن رہا سی بڑی دیر ہو گئی ہے مالک بھی انتظار کر رہا ہوئے گا سردار بھی انتظار کر رہا ہوئے گا آقا بھی انتظار کر رہا ہوئے گا بڑا ظالم تے جابر اگر واپس جاواں گی صدا دے گا یا رسول اللہ تسی اگر اتنا کرم فرما دیتا ہے تو ہور بھی کرم فرما دیو اللہ دے نبی نے فرمایا اے لونڈی پریشان ہون دی لوڑ نہیں اگر اللہ نے میری مدد نال تیری پریشانی نو حل کیتا ہے میں محمد اس آٹے دی کٹھڑی نو اپنے کندھے مبارک تے چک کے تیری مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوا گا اس مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا مالک نے دیکھیا اے چہرہ نواں نظر آ رہا ہے بڑا حسن و جمال دا منبع ہے بڑی خوبصورتی دا منبع ہے اے چہرہ کوئی بڑا ہی سچا چہرہ ہے آپ اس نے پوچھا اے آن والے تو کون ہے جواب ملا میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت بیٹھے ہو نا شرین دے نال لگے تھوڑا ویلڈ لگ گیا شرین نال کمال ہے یار یہی نکر نہیں بول دی پہ سارے بول دے پر ماشاءاللہ حضور دے آقا دے غلام بلند وانا سبحان اللہ کو اجے بھی ہاتھ تھلے کتھے لے کے جاؤ گے یہی ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دین گے یہی ہاتھ یہی ہاتھ ملک کو نین میں انبیاء تاجدار ملک کو نین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی میرے نبی دی گل آئی ہن میں ویکھنا چاہنا وا شیر بھی سے وجہ تو پڑھیا ہے ویکھنا چاہنا وا اپنے نبی دی ذات دے اپنے نبی دے نام تے کون بولن والا ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سن کے بولن والا ہے ملک کو نین میں انبیاء تک اجالا ہے جس کا وہ ہے رام کا پر اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مقام کا اجالا ہمارا نبی یا مالک مولا اس مجلس کے اندر آن والے چودھری مشتاق دی طرفوں سجائی جان والی مجلس کے اندر آن والے جیڑا جیڑا غلام بلند آواز نال اپنے
ہتھانو چک کے تو ہتھانو بلند کر کے سبحان اللہ کے یا مالک مولا آج رات انہوں آقا دی زیارت نصیب فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ نے سنا ہوگا نا یہ شعر اکثر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ لیکن میں اس کو اس طرح نہیں پڑھتا سنا ہے یہ بات بعید کی ہے سنا ہے پتہ نہیں ہوئے گا یا نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو یقین ہے یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ چراغ یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا کہ میرے آقا اگر اچھے تشریف لے آئے تو ساڑھا گھر لے جاوے گا او میرے مصطفیٰ کریم دی او شان ہے میرے مصطفیٰ کریم جس ساتھ بھی گزر جائے او گلیاں بھی گواہی دے دیا نے او تھاما بھی گواہی دے دیا نے او جگہ بھی گواہی دے دیئے کہ میرے مصطفیٰ کریم دس جگہ تو گزر ہو گیا ہے اور رستے نورو نور ہو گئے اور رستے نورو نور ہو گئے جس راہ تو محمد لنگ جا دے اور رستے نورو نور ہو گئے اور رستے نورو نور ہو گئے جس راہ تو محمد لنگ جا دے اور رستے نورو نور ہو گئے جس راہ تو محمد لنگ جا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد بنجار کی آمد دلدار کی آمد قرنور کی آمد حضور کی آمد سونے کی آمد سونے کی آمد جس نے عید میلاد النبی ماشاءاللہ نعرہ ہون میں لمانے نعرہ کہ ویکھ دا ماں تسی کنی پاور ہے جو میں اپنا اے موضوع تھوڑے جا کلوز کر کے نا اگرچہ ہوئے دے اسے زمان دے اندر لیکن میں اپنے موضوع دوسری طرف لے کے جانا دوسرا میں نے موضوع میں لائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ رب ذوالجلال حکم فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جس طرح تسی اس رب ذوالجلال دی عبادت کر دیو جس طرح انہوں تسی سجدہ کر دیو